بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث بعد میں لکھی گئی ہیں، لہٰذا صرف ہم قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، جو احادیث ہیں ہمارا ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، یعنی ایک کا انکار کرنے سے دوسرے کا انکار خود بخود ہی لازم آتا ہے۔ قرآن کا انکار کرنا حدیث کا انکار کرنا ہے، حدیث کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ تو جو احادیث ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لکھا کرتے تھے۔ ابو شاہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابو شاہ کو لکھ کر دے دو، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیفہ صادقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تحریر کر لیتے، اسے لکھ لیتے۔ تو یہ تو صحابہ نے حدیث کو درج کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ جو محدثین ہیں انہوں نے تو ان احادیث کو جو صحابہ نے لکھی تھی ان کو جمع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پوری امت کے اوپر محدثین نے احسان کر دیا۔ تو بھائی جان، اگر کوئی آدمی وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ قرآن مجید کی آیات ہی پڑھ کر دیکھ لیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، اس کی توضیح آپ نے کرنی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے؟ اس کا قرآن میں تو کوئی طریقہ وہ موجود نہیں ہے۔ نماز میں کب اتحیات پڑھنی ہے، کب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کب درود پڑھنا ہے، منکرین حدیث تو ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ اب قرآن میں جتنی ایسی آیات ہیں جس میں رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، تو کیا معاذ اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے معنی ذکر کر دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب زکوٰۃ کتنے مال میں سے ادا کرنی ہے؟ تو وہ حدیث نے اس کا نصاب بتایا ہے کہ مال کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ پھر کتنی بکریوں کے اندر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کتنے اونٹوں میں زکوٰۃ دینی ہے، کتنے سونے میں، چاندی میں، یہ سارا نصاب تو حدیث نے بتایا ہے۔ قرآن میں تو کہیں موجود نہیں ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ ایسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا رسول جو ہے اس کے کاموں کے اندر آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن حقیقی طور پر آدمی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی قرآن کی جب تک وہ حدیث کو نہ مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس طرح قرآن کی جو توضیح ہے، قرآن کی تشریح ہے حدیث کی صورت میں، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جس طرح قرآن کی قیامت تک کے لیے حفاظت کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے اندر بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی گویا کہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ وحی جلی ہے، حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ اب بعض قرآن میں ایسی آیات ہیں کہ اگر وہ حدیث کو نہ آدمی پڑھے گا تو اس کا معنی مفہوم ہی سمجھ نہیں آ سکتا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں ہم نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کا رب کون ہے؟ اگر حدیث کو آپ نہ پڑھیں گے اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا جبرائیل تو کثرت سے میرے پاس آیا کر، تو آگے سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تب ہم آپ کے اوپر آ کر نزول کرتے ہیں، تب ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایسے ہی ابو لہب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہلاک ہوا۔ اب اس کا کیا قصہ ہے، کس وجہ سے اسے کہا گیا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قرآن نے تو نہیں بتائے، وہ تو حدیث نے بتائے ہیں۔ وگرنہ محرم میں کوئی آدمی چلا جائے حج کر کے آ جائے، ربیع الاول میں جائے حج کر کے آ جائے، تو وہ حدیث نے بتائے ہیں کہ حج کے معلوم مہینے کون سے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اور بھی ایسی آیات ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔
ان کا دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، بایاں کاٹنا ہے، دونوں ہاتھ کاٹنے ہیں، ایک ہاتھ کاٹنا ہے، اور کتنا مال چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا، یہ تو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح یعنی قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح حدیث بھی حجت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں اور 4 ان میں حرمت والے مہینے ہیں۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر دے دے، منکرین حدیث اگر کوئی میری بات کو سن رہا ہے، آپ کو نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر مل جائے، آپ قرآن میں وہ 12 مہینے دکھائیں، وہ موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ حدیث میں موجود ہیں۔ پتہ چلا جس طرح قرآن کتاب اللہ ہے اس طرح حدیث بھی کتاب اللہ ہے۔ تو وگرنہ آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ حدیث کو نہ پڑھیں گے۔ آپ کو بے شمار قرآن کی ایسی آیات ہیں ان کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جس طرح ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے، ایسے بعض لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہتے نہیں بس قرآن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، تو قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کتا حرام ہے، پھر آپ کتا بھی کھا لیا کریں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا بلی حرام ہے، آپ بلی بھی کھا لیا کریں۔ قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ عورت جب ایام مخصوصہ میں ہو تو وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ گدھا حرام ہے، منکرین حدیث پھر گدھا کھایا کریں۔ منکرین حدیث کو چاہیے کہ وہ مچھلی نہ کھائیں، کیونکہ قرآن نے تو کہا کہ جتنے بھی مردار ہیں حرام ہیں۔ حدیث نے مستثنا کر دیا، فرمایا کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب قرآن میں نہ تو گدھے کی حرمت کا ذکر ہے، نہ کتے کی حرمت کا ذکر ہے، نہ بلی کی حرمت کا ذکر ہے، تو یہ کس نے یعنی حرام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، میں نے بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو گھریلو گدھا ہے اس کے کھانے کو میں اللہ کا رسول حرام قرار دیتا ہوں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا بھی ایسے ہی ہے جس طرح اللہ کا منع کرنا ہے۔ من یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے دے اس کو آپ لے لو۔ اب رسول نے احادیث بتائی ہیں، تو اس طرح جس کام سے میرا رسول منع کر دے اس کام سے آپ رک جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کس چیز کی دعوت دی تھی؟ اپنی حدیث کی دعوت دی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات تو نازل کی، اس وقت وہ فرعون ہلاک ہو چکا تھا، تورات تو بعد میں نازل ہوئی۔ یعنی جو سب سے پہلا منکرین حدیث ہے وہ فرعون تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا اور جو ہمارے رسول لے کر آئے تھے، رسول حدیث لے کر آئے تھے، اور جنہوں نے حدیث کو جھٹلا دیا۔ تو ناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ جو حدیث کو بھی ماننے والے ہیں، قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محدثین سلف صالحین کے مطابق ہمیں اپنے عقائد نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ایسے ہمارے بھائی ہیں جو صراط مستقیم سے شیطان نے ان کو ورگلا دیا، ہٹا دیا، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوبارہ صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔